الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده فإذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیو بہنوں، ایک بار پھر انسانیت کا رخ عجائب قدرت اور احسانات الہی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اللہ، یہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے. الذی یرسل الریاح، جو ہواؤں کو چھوڑ دیتا ہے، بھیج دیتا ہے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے ارسلنا کو ہم نے قاصد بنا کر بھیجا. اسی طرح ہوا بھی اللہ کی طرف سے دستور اور ڈیوٹی لے کر آ جاتی ہے. اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا ہے، ہوا جاؤ اور کچھ کر کے آؤ. وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم سے فَتُثِيرُ سَحَابًا، یہ بادلوں کو حرکت میں لاتے ہیں، اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر جس طرح حکم ہو لے کے چلنے لگتے ہیں. اور پھر ان بادلوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت اپنی طاقت اور اختیار سے فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، ان کو خلا میں پھیلاتا ہے، بچھاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے زمانے میں تو اکثر لوگوں کو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اس صورت میں جب آپ ایک فضائی سفر میں اور موسم بھی ایسا ہو کہ بادل بالکل تیار ہوں اور کثرت کے ساتھ بارش کے فضا اور حالات اور کیفیت جیسی ہو، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے تو وہ جا کر وہیں پر گر جائے گا. لیکن دراصل وہ ایک غبار ہے کہ کوئی چیز کو سنبھالتا نہیں، جہاں کوئی چیز وہاں گر جائے وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، زمین تک پہنچتا. اللہ رب العزت آسمانوں میں ان کو پھیلاتا ہے کیف یشاء، جیسا اللہ کی اپنی مشیت. یہ بادل فلان جگہ لے جاؤ اور وہاں اللہ کے حکم سے بادل کو پھر حکم ہے کہ پھیل جاؤ اتنے حد تک، اتنے قدر تک اور اتنے ایریا تک. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر ان بادلوں کو بار آور فرما دیتا ہے، ان کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ برسنا شروع. آپ دیکھیں سبحان اللہ، ایک غبار میں یہ پانی کیسا ٹھہرتا ہے، اللہ نے سنبھالا ہے، قابو کیا. اللہ رب العزت کی قدرت کے مٹھی میں اور اللہ کے حکم کا منتظر. اب اللہ کے حکم کا منتظر ایسا ہے کہ اس قابل بارش ہونے کے بعد فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ ہی دیکھیں گے کہ بارش کے پانی کے قطرات کسی بادل سے نکل کے زمین کی طرف آتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،
اس بادل کے قطرات جس آدمی کو لگ جاتے ہیں اذا هم یستبشرون، فوراً بشارتیں دینے شروع کرو، بھائی بارش بارش۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایشیا کے ان خطوں میں جہاں اتنا زیادہ بارش نہیں، بادل ہوں، بادل خوب بارش کے قابل ہوں، ان کے اندر وہ گٹا خوب انداز آ جائے، لوگوں میں انتظار، جو ہی قدریں گرنے شروع کریں گے شروع بارش بارش۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے انسانوں کی حالت یہی تھی کہ بارش برسنے سے پہلے وہ نا امید تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، قحط سے کیسے نپٹیں گے، یہ بارش برسے اور فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بشارت مل گئی، کام بن گیا، اللہ کے رحمتوں کے ریلے بہنے لگے، ہر حیوان کو زندگی کی نئی ایک امید مل گئی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہی اللہ بندہ آپ کو اپنی بندگی کا کہہ دیتا ہے، اور اگر جو لوگ اللہ کی بات نہیں مان کے اللہ کے بندوں کو توحید و رسالت کے بنیاد پر تکلیف دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس ایسے لوگوں سے میں نے انتقام لیے ہے، اس سے مجرموں سے میں نے انتقام لیا ہے، اور یہ انتقام اللہ رب العزت کی طرف سے ہر دور کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کو چاہیے سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ